الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والحمد لله على عباده حليما غفورا والصلاة والسلام على رسوله أرسله مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته دائما أبدا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حضرات گرامی، میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ میں آج دنیا اسلام مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت کے رجل عظیم فاضل جلیل استاد العلماء مفسر قرآن علامہ مولانا پیر مفتی محمد ریاض الدین صاحب قادری چشتی نقشبندی مجدی سہروردی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی پاکیزہ محفل میں شرکت کا موقع پا رہا میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ پاکیزہ محفل روح پرور محفل ایمان افروز محفل گرامی قدر والا مرتبت جناب حاجی عبد الرحمن صاحب فرما ہے فاضل جلیل علامہ مفتی محمد خان صاحب رضوی ترجمان اہل سنت علامہ صاحبزادہ محمد اکرام صاحب علوی
والا مرتبہ جناب ابو الحسن واحد صاحب رضوی سبحان اللہ، اور گرامی مرتبہ جناب محمد عثمان واجد صاحب سبحان اللہ، اور اس خانوادے کے جتنے اشخاص ہیں، پھر حضرت مفسر قرآن سے علمی استفادہ کرنے والے، روحانی فیض حاصل کرنے والے، اور ان کی محفل میں بیٹھ کر اپنے قلوب کو یاد الہی میں مستغرق کرنے والے، جمی حاضرین محافل دنیا میں بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن کچھ محافل ایسی ہوتی ہیں کہ ان محافل میں بیٹھ کر، ان محافل میں شریک ہو کر، ان محافل کا منظر دیکھ کر ایسا پتہ چلتا ہے جیسا کہ آج ان سے پاک کی محفل ہے، دیکھنے والی آنکھ اگر دیکھے اور دیکھنے والی آنکھ اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ محفل ایک عظیم علمی شخصیت کی محفل ہے، ایک مایا ناز مفکر کی محفل ہے، مایا ناز معلم کی محفل ہے، مایا ناز فقیر کی محفل ہے، اور مایا ناز روحانی شخصیت کی محفل ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت سارے امور اپنی جگہ ہیں، لیکن روحانیت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ دو بڑی ہستیاں جس سے روحانیت کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے، وہ دو بڑی ہستیاں کون ہیں؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے دنیا میں جاری ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت سے جاری ہے۔ بحمد اللہ تعالی پوری دنیا میں جاری ہے، آب و تاب سے جاری ہے، شان و شوکت سے جاری ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور صاحب نظر جانتے ہیں، اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہم نہ کوئی فرقہ ہے، ہم نہ کوئی گروہ ہے، نہ کوئی محدود ہمارا تعداد ہے۔ بحمد اللہ تعالی روز اول سے لے کے آج تک ہم سواد اعظم ہیں، ہم سواد اعظم اہل سنت والجماعت، اور ہم فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے، فرقہ واریت سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ویسے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میں بارہا مرتبہ پورے ملک میں کہتا ہوں کہ فرقے جہاں کہیں بھی ہیں چھوٹے چھوٹے مقدار میں وہ ہوں گے، لیکن ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم جماعت سے جو کٹتا ہے وہ فرقہ، ہم کسی جماعت سے کٹے نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔
ہم کوئی کسی جماعت سے کٹے اور ملک بنانے والے ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے ملک بنایا. یہ کیا آوازیں تھی جب 1947 میں شمع رسالت کے پروانے جمع ہو رہے تھے اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا؟ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقد جگر حجت الاسلام جس سنی کانفرنس کی توثیق کرتے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند جس میں خود جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں حضرت سید الفاضل السید نعیم الدین مراد آبادی جو اس کانفرنس کے کنوینر ہیں. انہوں نے اہتمام کیا اور کمال طریقے سے اہتمام کیا. میں کہتا ہوں کہ تمام ایجنسیوں کو یہ باتیں ریکارڈ میں رکھنی چاہیے. اس کانفرنس میں جو جملے کہے گے عام کی ریکارڈ ہے کہ مطالبہ پاکستان حق ہے. اہل سنت پاکستان بنا کے تب لیں گے. اگر قائد اعظم اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے تب بھی اہل سنت پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان بنا کے بے شک. آپ کا ذوق میں جانتا ہوں, میں ادھر بھی آتا ہوں, لیکن اہل سنت و جماعت پاکستان بنانے والے ہیں. اہل سنت کے اکابر نے پاکستان کے حق میں فتویٰ دیا, پاکستان کی مخالفت میں فتویٰ نہیں دیا. میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کرتا, میں بات کروں گا مصور پاکستان فرزند کشمیر مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال. ڈاکٹر اقبال, جب ڈاکٹر اقبال کا نام لیا جاتا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی تصویریں آویزاں کی جاتی ہیں. کہاں؟ پارلیمنٹ, سینٹ, قومی اسمبلی میں. عدلیہ جہاں بیٹھتی ہے, جہاں افواج پاکستان کے بڑے بیٹھتے ہیں, ایک اقبال کا فوٹو ہوتا ہے قائد اعظم کا, کہتے ہیں یہ ہے مصور پاکستان اور دوسرا ہے بانی پاکستان. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی جس بندے نے نظریہ پاکستان پیش کیا وہ علامہ اقبال ہے. اور ہمارے اکابرین اہل سنت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پاکستان کے قیام میں بھرپور کردار ادا کیا. اور جب فتویٰ آ گیا کہ پاکستان کو نہیں بننے دیں گے, یہ پاکستان ایک ایسی مملکت جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنانے والے ہیں, ہم نہیں بننے دیں گے, تو علامہ اقبال پکار اٹھے. اقبال کہتا ہے عجب ہو نہ دولت رموز تھی ورنہ, عجب ہو نہ دولت رموز تھی ورنہ, رجو بن حسین احمدی کے گل عجبی, سرود پر سڑے ممبر کے ملت عظیم وطن. یہ آواز میری جیب سے نہیں آ رہی, یہ اقبال کہہ رہے کہ بے خبر زمقام محمد عربی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عجب ہنوز ندالت رموز دی ورنہ, رجو پن حسین احمدی کے گل عجبی, سرود پر سڑے ممبر کے ملت وطن. تم کہتے ہو کہ قومیں وطن سے ملتی بنتی ہے, مذہب سے نہیں بنتی. یہ فتویٰ تو سیدنا صدیق اکبر اور مولا کائنات کے نظریات کے منافی ہے کہ بے خبر زمقام محمد عربی و مصطفیٰ میرا ساخ
बिहम्दिल्लाह ताला पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले आज दुनिया में अपना ऐप छुपाते हैं। कोई मामा कुल मिल्लत बन जाता है, कोई चाचा कुल मिल्लत बन जाता है, पाकिस्तान बनाने वाले रहते। क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐसे सुन्नत व जमात हज़रात गिरामी उस मुल्क में जहां अल्लाह के फजल से जो इस्लाम के नाम पर बना, जो वलियों की दुआ से बना, ये नारा तारीख पाकिस्तान से जारी है कि औलिया का है फैजान पाकिस्तान। अब जब मुफ्ती पाकिस्तान मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाजुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो एक अजीम शख्सियत है, मैंने कहा वो चारों सलासल है उनके पास, और चारों सलासल का आगाज दो हस्तियों से है। कितनी हस्तियों से है? एक जनाब सैयदना अबू बकर से, एक जनाब सैयदना मौलाए कायनात से। और वैसे बात बता दूं, आपको पता है लेकिन मैं याद कराना चाहता हूँ, बंदे का तारुफ भी होता है, हस्ब नसब भी होता है। हज़रत मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान और आज किसकी, ये तो मौलाए कायनात से निस्बत मिलती, ये बुलंद निस्बत है, ये आला निस्बत है, ये उस हस्ती से निस्बत है मौलाए कायनात से कि जब खैबर का मरहला आया, एक बंदा सोचता है, दूसरा सोचता है कि इस मार्के में अब क्या होगा। नबी पाक फरमाते हैं आज वो भेजूंगा जो मार का सर करके आएगा। और सरकार जब आते हैं मौलाए कायनात हुक्म फरमाते हैं एंड टाइम पर अभी चले जाओ। और मौलाए कायनात है भी बीमार, सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन जाते हैं और नबी के कदमैन छू के जाते हैं। जब गए तो मुकाबले में पता है कौन था? मरहत था, जो बड़ा माना हुआ उस टीम का बड़ा पहलवान था, वो मुकाबले में था। तो मौलाए कायनात ने इस तरह तलवार लटकाई और फरमाते अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। तो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। वो मौलाए कायनात, वो फातेह खैबर। और फिर नक्शबंदियों की निस्बत खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। इकबाल बड़े मजे की बात कह गया। इकबाल कहता है ज़र्राए इश्क़े नबी अल हक़ तलब, ज़र्राए इश्क़े नबी अल हक़ तलब, और सोदे सिद्दीक़ अली अल हक़ तलब। इकबाल कहते हैं तड़पने भड़कने की तौफीक दे। ये तड़पना भड़कना क्या बात है? ये कैफियत कब जाके कर दिया? हज़रत अवैसी करनी की कैफियत कब पैदा होती है? हज़रत बिलाल हब्शी की तबक कब आती है? हज़रत सहाबा किराम के तरीके कब आते हैं? वो तरीके तब आते हैं जब बंदा एक तसल्सल कायम करता है। सुभान सुभान। हज़रात गिरामी सलासल तरीक़त चारों हक के, सलासल तरीक़त कितने? चारों हक के, और आइम्मा भी चारों हक, आइम्मा भी चारों हक।
آپ کو مبارک ہو، آپ مجھے مبارک دیں، ہمارا امام اعظم، سبحان اللہ، ہمارا امام اعظم، ہمارا فاروق اعظم، ہمارا امام ہمارا غوث ہمارا مسلک سواد. لیکن میں بابا کے تو کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا فیضان ہے. اقبال کہتے ہیں تڑپنے پھٹکنے کی توفیق دے. اب بندہ کہتے ہیں تڑپنا نہیں آتا، اور تڑپنا بننا ہے تو نقشبندی بن، تڑپنا سیکھنا ہے تو قادری بن، چٹی بن، سوربندی بن، تب تمہیں پتا چلے گا. اور مفتی صاحب کی عظمت کو سلام جو بیک وقت چاروں سلسلے رکھتے ہیں. تڑپنے پھٹکنے کی توفیق دے اور دل مرتضی سوزے صدیق دے. میں وضو کو اعتبار سے کہتا ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں. یہ غلط الزام لگاتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، ہم حنفی ہیں، ہم مالکیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم شافعیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم حنبلیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ سارے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بحمد اللہ تعالی حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، یہ جتنے بھی ہیں سارے نور آزاد ہو رہے ہیں. اور مسلک ہمارا اہل سنت سواد مسلک ہمارا اہل سنت سواد اعظم، اور امام ہمارا امام جن بیان رکھو، امام ہمارا امام اعظم، غوث ہمارا غوث اعظم، مسلک ہمارا سواد اعظم، اور محدث ہمارا محدث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، محدث ہمارا محدث اعظم، محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان. اللہ رب العالمین کی شان دیکھ کے حضور سیدنا غوث اعظم کے شہزادے، آپ کی اولاد کے فرزند حضرت کے نصاب سے پہلے اجڑے میں آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، آپ ان پر نگاہیں باندھ لیتے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج انہیں نہیں دیکھ رہے، انہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں. جب تک حضرت غوث اعظم کے خانوادے کے وہ فرزند باہر نکلتے ہیں، حضرت کی ٹک ٹکی باندھی ہوئی ہے، اور جب لمحات گزرتے ہیں کہ حضرت کا وصال ہو جاتا ہے. یہ محبت، یہ الفت جو ان اکابر کو ملی، یہ اللہ پاک کا خاص عطا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ فضل فرماتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اس پر فضل فرماتا ہے. اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سب سے بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہ کے مقبول بندوں کے پاس آنے والوں، اللہ کے مقبول بندوں کے پاس حاضری دینے والوں. بندہ سوچتا ہے کہ میں کسی علامہ کے پاس جا رہا ہوں علم کے لیے، اگر زندگی میں گیا تو علم کے لیے، وصال کے بعد گیا تو اس نیت سے گیا کہ ان کی برکت سے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. بندہ کہتا ہے میں کسی محدث کے پاس جاؤں، میں رہنمائی لے لوں. بندہ کہتا ہے میں کسی مفسر کے پاس جاؤں، رہنمائی لے لوں. بندہ کہتا ہے میں کسی وزیر عارف کے پاس جاؤں، رہنمائی لے لوں. اے اللہ کی سرزمین پر جمع ہونے والے فرزندان توحید، شمائے رسالت کے فرمانوں، آج اس عارف کے مزار پر جمع ہو. وہ بیک وقت عالم بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ مفکر بھی ہے، مفسر بھی ہے، پیر بھی ہے. اللہ نے سارے اوصاف سے نوازا، اوصاف حمیدہ سے. لیکن ہر بندہ سودا کرتا ہے اپنا.
مفتی صاحب نے بھی سودا کر دیا، سبحان اللہ. انہوں نے بھی سودا ہوتا ہے نا بندے کا سودا، بندہ کہتے ہیں میرا تو سودا. مفتی صاحب ایک جگہ کہتے ہیں ریاض ہے مل کے محمد اور محمد ہے مالک ریاض. ریاض ہے مل کے محمد، ریاض ہے مل کے محمد اور محمد ہے مالک ریاض. پھر کیوں نہ ملو محمد ریاض الدین. اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، یہ بڑے بڑی ہستیاں کتنی گزری ہیں. ویسے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میں بات کرتا ہوں یہ کتنے سلسلے میں نے بتائے بڑے؟ 4. نقشبندی سچے، قادری سچے، چٹی سچے، سہروردی سچے، اور جتنے سچے ہیں سارے نہیں سمجھے. کیا بات. سبحان. نقشبندی سچے، قادری سچے، چٹی سچے، سہروردی سچے، جتنے سچے ہیں سارے ہمارے سچے سچے سچے. دیکھیں عجیب سی بات ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے نا. کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر محی الدین. کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر محی الدین رضی اللہ. حضرت شاہ نقشبند کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین. خواجہ اسم گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلطان خواجہ معین الدین. اور حضرت سردار سہروردیاں آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت شہاب الدین. غور فرمایا آپ نے؟ نہیں غور فرمایا، دوبارہ توجہ کریں. بہاؤالدین، محی الدین، معین الدین، شہاب الدین. مجھے کہنے دو آج جس مرکز پہ ہے یہ ہے ریاض الدین. یہ ہے کیا ہے؟ ریاض الدین. یہ ریاض الدین ہے. ارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو علم میں عمل میں نے 12 مرتبہ دیکھا کہ انتہائی علمی شخصیت تھی اور بعمل شخصیت تھی. بعمل شخصیت تھی. اور عمل کے معاملے میں تو خیر آپ کو پتا ہے ہمارے امام اللہ الدین حضرت ابن عالم سیدی مسالمی حضرت پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دال دنیا نو کری رب ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے. دال دنیا نو کری رب ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے. صدیق فاروق عثمان پیچھے تے نبی پاک دے لاڈلے ویر پیچھے. دال دنیا نو کری رب ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے. صدیق فاروق عثمان پیچھے تے نبی پاک دے لاڈلے ویر پیچھے. یہ لاڈلے نام کیا ہے؟ مولا علی مشکل. بولیے مولا علی. سال دنیا 130-35 سال پہلے کا میں کلام پڑھ لوں. 135 سال پہلے کا کلام، آج کا نہیں ہے. 10-20 سال پہلے کا نہیں ہے. 50 سال پہلے کا نہیں، صدی سے بھی زیادہ. دال دنیا نو کری ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے. صدیق فاروق عثمان پیچھے تے نبی پاک دے لاڈلے ویر پیچھے. مظلوم شہید مظلوم پیچھے تے مائی فاطمہ دے خونی تیر پیچھے. ٹھیکیدار رات نو آواز رکھی عالم شاہ بغداد دے پیر پیچھے. حضرات گرامی، اب میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے کہ علم، عمل، تقویٰ، طہارت
اور یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جن کے اس منائے جاتے ہیں، شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں، محبت و الفت سے منائے جاتے ہیں. اور کیوں نہ منائے جائیں جبکہ میرے آقا کریم حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے، جب سوال و جواب مکمل ہو جاتے ہیں، ایک نداء یا نب کا نومت عروج، جب یہ آواز آتی ہے وہ آرام و سکون سے اب لیٹ جا، جس طرح ظلم اپنے گھر میں سوتی ہے اسی طرح تو بھی سو جا. بحمد اللہ تعالیٰ وہ نفوس قدسیہ، وہ مقام امت جنہیں اللہ یہ صرف عطا فرماتا ہے، اور ان کے اس مقام سے گزرتے ہیں، ان کے عرف بھی ہوتے ہیں، عرف ہوتے ہیں، عرف ولیوں کے ہوتے ہیں. عرف کس کے ہوتے ہیں؟ عرف ولیوں کے ہوتے ہیں، مقبولان بارگاہ کے ہوتے ہیں، عارفین کے عرف ہوتے ہیں، کاملین کے عرف ہوتے ہیں، اللہ والوں کے عرف ہوتے ہیں. اب اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکان امت مقبولان بارگاہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، تعلق قائم کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ. ذرا غور کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے مقبول بندوں کے ساتھ قرب اختیار کرنے والے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اپنی محبت رکھتا ہے، اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، انہیں اپنا دوست رکھتا ہے، وہ اس کے دوست ہیں. اللہ کے ولی وہ اللہ کے دوست ہیں. اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی غم نہیں ہے، قبر و حشر میں کوئی غم نہیں ہے، قیامت میں کوئی غم نہیں ہے. وہ غم کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، وہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی محبت عطا فرمائی، نبی پاک کی محبت عطا فرمائی. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی و طہارت بھی ہے، اور سبحان اللہ تبلیغ و ارشاد بھی ہے. زمانے گزر جاتے ہیں، لوگ ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی باطنی خیرات سے استفادہ کرتے ہیں، اور اولیاء کاملین سے قرب رکھنے والے، تعلق رکھنے والے اللہ پاک وحدہ لا شریک دنیا و آخرت میں انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، کیفیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب اللہ والے بندہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اللہ والوں کا جس سے تعلق ہو جائے، جس بندے کا خدا کے مقبول بندے سے تعلق ہو جائے، اللہ والا اس کی بگڑی بنا دیتا ہے، اس کا زندگی کا نقشہ بدل کے رکھتا ہے. اور زندگی کے نقشے بدلنے والے اللہ پاک نے ان ہستیوں کو، مقبولان بارگاہوں کو قیامت تک بھیجا. یہی تو وجہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس دنیا میں جب تک اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا ایک بھی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اور آج اللہ کے مقبول ہوں، ان کی اولادیں ہوں، یہ مرکز اہل سنت ہے. یہ اہل سنت کا عظیم علمی ادارہ ہے. اور حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے عظیم یادگار چھوڑی، اور آج ان کے نقش جگر فاضل جلیل علامہ مولانا مفتی محمد خان صاحب رضوی مدد اللہ العالی بڑے احسن طریقے سے جو آوازیں مفتی صاحب بلند کرتے تھے وہی آوازیں آج بھی اٹھ رہی ہے. قال اللہ وقال حضرات گرامی دنیا میں سرمایہ ہوتا ہے. اور آج اس ملک میں جو کیفیت دیکھ رہا ہوں، میرے انتہائی مخلص و مہربان گرامی قدر والا مرتبت جناب صاحبزادہ محمد اکرام صاحب بحمد اللہ تعالی سراپا اخلاق کے پیکر ہیں، اور حضرت قبلہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کے چلتے ہیں. حضرات گرامی ہر سنی کی یہ پہچان ہے کہ سنی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا. ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ بولو، ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ
نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. بلکہ بتاؤ نماز کس کی پڑھتے ہیں ہم؟ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں. تو نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. توجہ کریں گے اختتام پہ جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. نماز کس کی ہے بولو؟ نماز کس کی ہے؟ اور بندہ نماز کی حالت میں راستہ کس کا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کا. لو نہیں بات. کئی لوگ بستر ٹوکے کہتے ہیں آئیے اللہ کی راہ میں نے کہا اللہ کدھر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے؟ ادھر جائے اللہ کدھر؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تیری ذات کا خوب تو ہے. تجلا تیری ذات کا. تجلا تیری ذات کا خوب تو ہے. تجلا تیری ذات کا خوب تو ہے. ادھر میں دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ادھر میں دیکھتا ہوں ادھر میں دیکھتا ہوں. اور بڑا باپ کی نظر اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اگر آپ کی نظر کرتا ہوں مفتی صاحب کی نظر کرتا ہوں. جارے مارا ہر زمان نام و نشانے دیگر رستے. جارے مارا ہر زمان کل یوم ہوا فی شان. جارے مارا ہر زمان نام و نشانے دیگر رستے. اور کل یوم در شکل و سانے دیگر رستے. سبحان اللہ. رب العالمین کی بندگی کرنے والا نماز کس کے لیے؟ قیام کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ تحیات کس کے لیے؟ اللہ کی شان دیکھے. قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ ساری بندگی اللہ کے لیے. اور قیام کے دوران پکار کی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تیری بندگی میں تجھ سے ملتجی ہوں. اللہ نے ہمیں اسلوب بتایا، اللہ کے رسول نے طریقے بتائے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. آج علامہ مفتی ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرف بتاتا ہے کہ مفتی صاحب پر اللہ کا مفتی صاحب پر اللہ کا انعام ہوا. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں کھڑا ہے اور راستہ غیر اللہ کا پوچھ رہا ہے. غیر اللہ کیا غیر اللہ؟ یہ تو اولیاء اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. آگے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب اللہ کے بندوں کا راستہ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ کی راہ میں کھڑا ہے، پڑھ نماز رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ ان بندوں کے راستے پر مجھے چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا قرآن نے بتا دیا. جو ابھی میں نے کلمات پڑھے اللہ فرماتا ہے ان پر میرا انعام ہوا بحمد اللہ تعالی. اللہ کے وہ بندے جن پر انعام ہوا ان بندوں کی فرشتے کی جائے تو کبھی ایک بار صحابہ رسول کے صحابہ میں وہ پہلی دو ہستیاں تو حضور کے بعد وہ ہیں کہ قیامت تک جو حضور کی دربار میں حاضری دے گا ان دو ہستیوں کو بھی اس محمد کو سلام کرنا پڑے گا. وہ ہے جناب سیدنا ابو بکر، وہ ہے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دونوں کی بارگاہ میں بندہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آگے جا کے جناب سیدنا ابو بکر کی بارگاہ میں پھر جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ سلام پیش کرتا ہے حضرت سبحان اللہ اور سلام پیش کر کے آگے جاتا ہے اور حضرات کرامی پھر جنت المکی میں جب بندہ جاتا ہے ادھر سیدۃ النساء آرام فرما ہے اوپر امہات المومنین آرام فرما ہے ادھر نبی کے نقطے جگر آرام فرما ہے اور آگے چلے گئے سیدنا عثمان غنی آرام فرما ہے اور اس سے ادھر ہٹے تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آرام فرما ہے یہ جتنے لوگ اسی آرام فرما ہے اسی پر نہیں بلکہ مجھے کہنے دیجیے اہل باطل کہتے ہیں کہ ہم جب مانگتے ہیں رب سے تو جو رب سے مانگتے ہیں رب نے جو طریقہ بتایا ہے وہ کس کے ذریعے سے بتایا ہے بس آخری بات اقبال کہتا ہے اقبال جب ڈگری لے کے گیا نا یورپ سے ڈگری قانون کی ڈگری جب اقبال واپس آیا ڈاکٹر اقبال تو لوگوں نے کہا اتنا عرصہ یورپ میں رہا اب تو بدل گیا ہوگا اس کے بعد تو بڑے نیک تھے بادشاہ تھے حضرات گرامی یہ پبلک میں عام اطلاع نہیں ہو سکی علامہ اقبال اور اس کا والد شیخ نور محمد یہ دونوں سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت غریب النواز قاری سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ آواز شریف کے مرید اور آپ کی اطلاع کے لیے بات وہ کرنی چاہیے علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کیا نام ہے اقبال کے بیٹے کا جسٹس ڈاکٹر جب آج زندہ ہے آپ جا کے پوچھے وہ خود گواہی دیتا ہے کہ میرے والد اور دادا دونوں آبادی کے مرید ہیں دونوں کا سلسلہ قادری آج موجود ہے جب میری تو کئی ان سے ملاقاتیں ہوئی وہ کہتا ہے میرے دادا اور میرے والد دونوں حضرت کے مرید تھے اور حضرت سے نسبت تھی ان کی اقبال کیا کہتا ہے جب یورپ سے آیا تو پوچھا گیا تیری نظر میں تبدیلی آئی اقبال کہتے ہیں مجھے نہ بدل سکا مجھے نہ دیکھ سکا نہ مجھے خرید سکا نہ مجھے بدل سکا فرنگ کا جلوہ فرنگ کے اسلوب فرنگ کا طریقہ انگریز کا انداز فکر مجھے نہ بدل سکا اس لیے کہ میں بڑا ذہین ہوں اس لیے کہ میں بڑا مفکر ہوں کہتا ہے نا اور بات ہے کہتا ہے کر سکا مجھے جلوہ کا نشے فرنگ نہ کر سکا مجھے جلوہ مدینہ پاک کی پاک مٹی ہے جو نبی پاک کا فرما ہے اور نجف کی مٹی ہے جو مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکا مجھے جلوہ نشے نہ کر سکا مجھے جلوہ نشے سنا ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ فرمایا اور مقبولانے بارگاہ پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ سال کا زمانہ گزر جائے 14 سال گزر جائے 15 سال گزر جائے 15 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کے ذکر ہو رہے ہیں آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں آج بھی ان کی زندگی کے اعلیٰ طریقے مفتی صاحب کو تو دیکھ کے پتہ چلتا تھا اللہ کا بندہ آ رہا ہے ان کا انداز ان کا اسلوب ان کا طریقہ میں نے دیکھا وہ زمانہ جب وہ تدریس کرتے تھے لالا موسیٰ میں پھر میں نے دیکھا چکواری میں تدریس کرتے تھے پھر حضرت قبلہ عالم قبلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فیض کشی کی بارگاہ میں مسلسل اٹھتا آنا اور مسلسل بیٹھنا حضرت کو حضرت عالم کی ہاتھ میں بیٹھ اور نسبت تھی اور
خلافت تھی صرف فیض مشیر سے بھی اللہ سے ذکر کی خلافت تھی، بلکہ میرے سامنے فرماتے تھے کہ یہ اب لباس کا اور انداز کا جو توجہ کو یہ آیا یہ کیسے آیا، یہ کئی بار انہوں نے مجھے فرمایا، ایک اور انداز بن گیا، ایک اور رنگ بن گیا، ٹوپی کی جگہ امامے نے لے لی، اور ایک چادر اور ایک لفظ درویشوں کا جو رنگ ہوتا ہے، جو اسلوب ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، دیکھ کے پتا چلتا ہے درویش حضور کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے ہمیں کیا پیغام دے کے گئے ہیں؟ بس یہ پیغام کہ خوف نہ رکھی رضا کرو، تو ہے اب سے مصطفیٰ، خوف نہ رکھی رضا کرو، خوف نہ رکھی رضا کرو۔ حضرت نسیم البرکت کے مزاج شریف پر حاضر ہوا بریلی شریف، میں حضرت کے مزاج کے برابر بیٹھ کے بڑا ٹائم بیٹھا رہا۔ حضرت بڑے ڈانٹے، حضرت فرماتے ہیں قبر سے 2 ہاتھ پیچھے رہو۔ میں نے کہا حضرت میں حکم خلادوری کروں، میں نے آپ کی قبر پہ منتظر ہے، میں نے کہا میں تو حکم خلادوری کرنے لگا ہوں، میں نے تو آپ کی اللہ صاحب گیلانی میرے ساتھ تھے، میں جب وہ کیفیت میں تھا کہ خوف نہ رکھی رضا کرو، تو ہے اب سے مصطفیٰ، فرماتے رضا تو خوف نہ کر، کوئی فکر نہ کر، دنیا میں کوئی کہتا ہے میرا فلانا دار سے تعلق ہے، فلانے جاگیردار سے تعلق ہے، فلانے سرمایہ دار سے تعلق ہے، فلانے گورنر سے وزیر اعلیٰ سے تعلق ہے، اقوام متحدہ سے تعلق ہے، فلانی کنٹری کے سربراہ سے تعلق ہے، فرماتے کریں یہ سارے تعلق مجھے میرے مصطفیٰ سے تعلق ہے، میرا رسول سے تعلق ہے، فرماتے خوف نہ رکھی رضا کرو، تو ہے اب سے مصطفیٰ، خوف نہ رکھی رضا کرو، تو ہے اب سے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات گرامی، یہ تعلق، یہ قرب جامعہ غوثیہ معینیہ جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام، ریاض الاسلام، ریاض الاسلام آرام فرما ہے، نظام بدل چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، حضرت صاحبزادہ والا شام تدریس فرما رہے ہیں، ٹیمیں ہیں، اور بحمداللہ تعالی حضرت کے بھائیوں میں میرے بڑے کمالات دیکھے، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس پر بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں ان کا اپنا انداز تھا، ہر گزرا رنگوں گزرا، اور گرامی قدر والا پر حضرت جناب محمد عبد الرحمان صاحب بھی ہمارا نشان ہے، تو تسلسل کا سدا بہار دئی زبانیں محبت میں ہزارہ ہر بھوکا پر کھاوے، وآخر دعوانا